Okay, so there is a proverb in Arabic that goes by خر من السماء. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے گر گیا. یہ محاورے کے طور پہ کس طرح سے یوز ہوا ہے؟ دشمن جو ہے نا وہ ان پر غالب آنے والے ہیں لوگوں پہ، ٹھیک ہے. تو لوگ کیا کرتے تھے؟ پہاڑ پہ چڑھ جاتے تھے. پہاڑ پہ چڑھ جانے کے بعد وہ ایک ایڈوانٹیج اسپاٹ پہ ہیں کہ وہ دشمن پہ غالب آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ دشمن نے پھر بھی ان پر قابو کر لیا اور ان کو مار کر نیچے پھینک دیا. تو دیٹ از آسمان سے نیچے گرنا یہ والی چیز. اینڈ دیٹ واز سچ اے بگ انسلٹ فار دی عربس اینڈ دے کوڈ انڈرسٹینڈ اٹ لائک نو ون ایلس. ایک اور چیز یہ کہ اگر وہ اکیلا پہاڑ پہ چڑھا ہے کوئی انسان، ٹھیک ہے، اب اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ دشمن بھی اوپر آ رہا ہے، وہ پہاڑ پر پتہ نہیں کیا کرے گا، اس ڈر سے اس نے اپنے آپ کو باہر سے نیچے گرا لیا، اس نے خودکشی کر لی، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کی لوگوں میں ریپوٹیشن کتنی خراب ہوگی کہ لائک اتنے ایڈوانٹیج اسپاٹ پہ ہونے پہ بھی دشمن نے جو ہے وہ تم پہ قابو کر لیا اور تم دشمن کے ہتھے چڑھ گئے. تو یہ عرب کیا اتنی بے عزتی تھی، یہ بہت بڑی انسلٹ تھی. جب اگر کوئی جنگ میں اگر مشرک ہیں تو وہ قتل ہو گئے ہیں تو وہ اب ان کی باڈیز لواحقین اٹھا کے لے جاتے تھے ان کے. بٹ اگر کوئی ان کو پتہ لگے کہ یہ انسان ہمارے دشمن کس طرح ہتھے چڑھ گیا، دشمن نے اس پہ اس طرح قابو کیا جبکہ ایڈوانٹیج اسپاٹ پہ تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کی باڈی تک نہیں اٹھاتے تھے میدان جنگ سے اور چلے آتے تھے کوئی چھوڑ کے. تو اب اس باڈی کا کیا ہوتا ہے؟ پرندے وغیرہ وہ کھا جائیں گے باڈی اس کی، تو مطلب ڈبل بیزتی، ٹھیک ہے نا. تو ایسے انسان کے لیے نا، تو اب یہ خر من السماء قرآن میں کیوں یوز ہوا ہے؟ تو انہوں نے بولا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر شرک کرو گے نا تو اللہ کے یہاں تمہاری ایسی ہی رسوائی ہوگی، ایسی بیزتی ہوگی. تو عرب اس کو اچھی طرح سے امیجن کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس سورہ حج آیت نمبر 31 میں آتا ہے نا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. محاورہ یوز کر کے، کیونکہ ہمیں تو نہیں سمجھ آیا نا کہ آسمان سے گر گیا کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ کہ ہم عربک لٹریچر سے تفسیر سمجھتے ہیں کبھی کبھی قرآن کی. تو دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ.